بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، قیامت بہت قریب ہے، یہ یقینی ہے، اور یہ بھی یقینی ہے کہ قیامت اچانک آئے گی۔ قیامت کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی واضح ٹائم فکس نہیں ہے کہ کب قیامت آئے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں اس کی نشانیاں بیان کی گئی ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی تھی، آج ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک طرف قرآن اور حدیث کو پیش کریں، دوسری طرف دنیا کے حالات آپ کو دکھائیں، تاکہ واضح ہو جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا آج ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذْ جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ تو وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر قیامت کا جو اچانک آئے گی، حالانکہ اس کی نشانیاں آ چکی ہیں، اور جب وہ قیامت واقع ہو جائے گی پھر نصیحت حاصل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ محترم سامعین، علماء کرام نے قیامت کی نشانیوں کو دو کیٹیگری میں بانٹا ہے، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں، اور علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں جو کہ قیامت کے بہت قریب ظاہر ہوں گی۔ اس ویڈیو میں یہ کوشش کروں گا کہ علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیوں کو آپ کے سامنے پیش کروں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چھوٹی نشانیوں میں بہت سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اور بہت سی نشانیاں آج ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں، اور یہ ساری نشانیاں مختلف احادیث میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام، احسان اور ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے تم دیکھو گے کہ جو ننگے پیر تھے، ننگے بدن تھے، جو مسکین تھے، بکریاں چراتے تھے، وہ قیامت کے قریب لمبی لمبی بلڈنگوں میں، عمارتوں میں رہیں گے، یا یہ ترجمہ کر لیں لمبی لمبی اور عظیم الشان عمارتیں وہ قائم کریں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 1450 سال پہلے، اس وقت عرب کے حالات بہت ناگفتہ بہ تھے۔ اس وقت کے لوگ بکریاں چراتے تھے، کھجور کھاتے تھے، خیموں میں رہتے تھے، وہ علاقہ پورا ریگستان کا تھا۔ آج اسی علاقے کو دیکھیے، عرب کی سرزمین کو دیکھیے، آج وہاں بڑے بڑے شہر قائم ہو رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں قائم ہو رہی ہیں۔ برج الخلیفہ، برج العرب جیسی دنیا کی عظیم اور بلند ترین عمارتیں آج عرب کانٹیننٹ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ دبئی میں، UAE میں، کویت میں، بحرین میں، سعودی عربیہ میں ہزاروں اسکائی اسکریپرز ہیں۔ جزیرہ عرب میں رہنے والے جو لائف سٹائل آج جی رہے ہیں، 1450 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ ننگے پیر، ننگے بدن اور مسکینوں کو بڑی بڑی عمارتوں میں وہ رہیں گے، اور بڑی بڑی عمارتیں قائم کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، آج ہمارے سامنے واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ آج ان سب کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ قیامت کی کھلی نشانی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویکثر الجہل، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا
اور جہل پھیل جائے گا۔ آج اگرچہ ہم ایسے دور میں ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں ہیں، علوم کے برانچز پھیلتے جا رہے ہیں، ہمارے پاس انٹرنیٹ، موبائل، چیٹ جی پی ٹی وغیرہ ہزاروں طرح کے ٹولز موجود ہیں جن سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس علم سے مراد علم دین ہے، اور بلا شک و شبہ علم دین آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ آج وہ علماء کم ہوتے جا رہے ہیں جو صحیح طور پر قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں اور اس کے مفاہیم کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ آج اسٹیجوں پر جو جتنا ہی جوکر پنا اور غیر سنجیدہ باتیں کرتا ہے وہ اتنا ہی واہوائی لوٹتا ہے، اس لیے جاہلوں کا اسٹیجوں پر قبضہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ اس کے بعد حدیث پاک میں ہے وَيَكْثُرَ الزِّنَا وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، زنا عام ہو جائے گا اور شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ زنا اور شراب نوشی کتنا عام ہو گیا ہے۔ عورتیں آف لائن اور آن لائن بے حیائی پھیلا رہی ہے، ہزاروں طرح کے اپلیکیشن اور ویب سائٹ بن گئے ہیں جن کے ذریعے سے زنا کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ پبلک پلیسز میں لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، زنا کے قریب کرنے والے حرکتیں کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زنا اور شراب نوشی عام ہو جائے گی، اور آج ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دولت بہت زیادہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک شخص اپنی زکوٰۃ کا مال لے کر نکلے گا کہ کوئی مستحق مل جائے اسے دے دوں، اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا۔ محترم سامعین، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی تعود ارض العرب مروجا وانہارا، یہاں تک کہ عرب کی سرزمین چراگاہ والی اور نہر والی ہو جائے گی۔ چراگاہ والی مطلب گرینری پھیل جائے گی۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 سال پہلے بتائی تھی۔ اب آپ سعودی عربیہ کے حالات اور ان کی پلاننگ کو دیکھیے۔ ان کے منصوبے میں 2030 تک عرب کی جو پلاننگ ہے، پورے عرب میں گرینری پھیلانا ہے۔ وہاں کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے سے بارش ہو رہی ہے، بے شمار درخت لگائے جا رہے ہیں۔ صرف ریاض شہر میں 5.7 ملین درخت لگائے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ریگستان میں الگ الگ طرح کے درخت لگائے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ امپریشن نہیں دینا چاہ رہا ہوں کہ سعودی عربیہ کا یہ پروجیکٹ ناجائز اور حرام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے جو فرمایا تھا قیامت کے تعلق سے، وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں، اور یہ قیامت کی کھلی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب میں آخر میں بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 2 بڑی جماعتیں جنگ نہ کریں اور ان کے درمیان بے انتہا خوریزی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بہت سے جھوٹے دجال بھیجے نہ جائیں۔ تقریباً 30 دجال بھیجے جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ نبی اور رسول ہونے کا ہوگا۔ زلزلوں کی کثرت ہوگی، زمانہ قریب ہو جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے، حرج بڑھ جائے گا۔ حرج سے مراد ہے قتل و خریزی بہت زیادہ عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر سے گزرے گا اور وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی اسی قبر میں ہوتا۔ اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ اس وقت ہر ایک شخص ایمان لانے کی کوشش کرے گا، ایمان لائے گا، لیکن اس وقت ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور قیامت اچانک اس طرح قائم ہوگی کہ 2 آدمی اپنے درمیان کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا، لیکن وہ بیچ نہ پائے گا اور نہ اسے لپیٹ پائے گا۔ قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ نکالے گا لیکن وہ پی نہ پائے گا۔ اور قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص
کھانے کے لیے لقمہ اپنے منہ تک اٹھائے گا لیکن کھا نہیں پائے گا۔ اس کے علاوہ احادیث میں بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جیسے امانت کا ضائع ہونا۔ اس وقت کوئی شخص امانت کا خیال نہیں رکھے گا، عورتیں باریک اور تنگ لباس پہنیں گی، سودی لین دین پھیل جائے گا، ہر سمت آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، زلزلے کثرت سے آئیں گے، زمین دھسنے، چہرے مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات ظاہر ہوں گے۔ مومن کو سچے خواب آئیں گے اور جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں گی۔ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ رونما ہوگا، درندے اور جمادات انسانوں سے بات کریں گے۔ محترم سامعین، ہم نے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کی نشانیاں بتانے کی کوشش کی، چھوٹی نشانیاں بیان کرنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ العظیم ہم دوسری ویڈیو میں قیامت کی بڑی نشانیاں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔